الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اٹھ نعرہ تکبیر زمانے کو سنا دے، اٹھ نعرہ تکبیر زمانے کو سنا دے، اللہ کے پیغام کی ایک دھوم مچا دے۔ اٹھ نعرہ تکبیر زمانے کو سنا دے، اللہ کے پیغام کی ایک دھوم مچا دے۔ اے بندہ خدا موڑ دے باطل کی کلائی، اے بندہ خدا موڑ دے باطل کی کلائی، اور پھر اللہ ہی کا ہو کے کفر کی بنیاد ہلا دے۔ ایمان ابراہیم سے لے کام جہاں میں، ایمان ابراہیم سے لے کام جہاں میں، اور پھر آتش نمرود کو گلزار بنا دے۔ اسلام کی خاطر تیرا جینا تیرا مرنا، اسلام کی خاطر تیرا جینا تیرا مرنا، اسلام کی ناموس پہ گھر بار لٹا دے۔ یورپ کی سیاست سے جو ہو اب بھی متاثر، یورپ کی سیاست سے جو ہو اب بھی متاثر، پڑھ کر اسے قرآن کی آیات سنا دے۔ انتہائی معزز سامعین اکرام، بھائیو دوستو، سوشل میڈیا چینل عمر ZWL 313 میں ہمارے رابطہ سیکٹری برادرم ذی وقار برادرم محترم عمر بھائی کے حکم پر چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پھر ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بلند و بالا انسان کو بنایا۔ اور پھر اللہ نے انسانوں میں طبقات کو رکھا، اور پھر اللہ نے ان طبقات میں سب سے اعلیٰ، افضل، بلند و بالا، شان و مقام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء اکرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، انہیں بہت ساری امتیازات اور خصوصیات سے نوازا۔ چند ایک وصف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہ تو نبی بن سکتا ہے، نہ ہی، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی تو نبی رہا، صحابی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور ختم نبوت کے لیے چنا ہے، اور میرے صحابہ کو میری رفاقت، میری معیت اور میری صحبت کے لیے چنا ہے۔ غرض یہ کہ نبی تو نبی رہا، صحابی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو میرا اور آپ کا انتخاب تو غلط ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، آپ جس امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں، میں جس امیدوار کا انتخاب کرتا ہوں، وہ ہمارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے انسانوں میں طبقات کو رکھا،
طبقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ افضل بلند و بالا لوگوں کو چنا اور چن کر ان کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ دوستو یاد رکھیں کہ نبوت، رسالت، پیغمبری یہ حسن اور جوانی کی بنیاد پہ نہیں، قوم، کنبے، قبیلے، افراد کی بنیاد پہ نہیں، محنت اور عبادت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اللہ نے ساری سلسلہ کائنات میں اور طبقہ بشریت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ شان و مقام اور اعتبار سے لوگوں کو چنا اور چن کر ان کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے وہ فقط نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان تمام انبیاء میں سے جب اللہ نے میرے اور آپ کے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کو بھیجا اور میرے اور آپ کے پاک پیغمبر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان تمام انبیاء کرام نے دنیا کی تمام نعمتیں مل جانے کے باوجود اللہ سے اس بات کا اظہار کیا، اللہ سے اس تمنا کا اظہار کیا ہے، اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش ہمیں کچھ نہ ملتا، ہمیں محمد کی غلامی نصیب ہو جاتی، ہمیں کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو جاتا، ہمیں کچھ نہ ملتا، ہمیں صرف انہیں دنیا کی تمام نعمتیں ملی ہیں۔ دنیا کی تمام نعمتیں مل جانے کے باوجود انہوں نے صرف اس تمنا کا اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں محمد کی غلامی نصیب ہو جاتی۔ صرف یہی نہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے انہیں انبیاء کی جماعت کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا دیدار کیا انہیں صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی نبی تشریف لائے ان تمام نبیوں نے صرف اس خواہش کا ہی اظہار نہیں کیا کہ ہمیں محمد کی امت نصیب ہو جائے، بلکہ انہوں نے اپنے اپنے وقت کے تمام صحابہ کو بتایا، اپنے اپنے وقت کے انبیاء کرام نے، کہ سنو ہم نبی ضرور ہیں، ہم پیغمبر ضرور ہیں، ہم رسول ضرور ہیں، تم کلمہ ہمارا پڑھو گے، تم دین ہمارے پہ چلو گے، تم شریعت ہماری پہ چلو گے، تم نظام ہمارے پہ چلو گے، لیکن ہم آخری نہیں، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو آخری ہوگا، جس کا کلمہ آخری ہوگا، جس کی نبوت آخری ہوگی، جس کی شریعت آخری ہوگی، جس کا نظام آخری ہوگا، جس کی امت آخری ہوگی، جس کی کتاب آخری ہوگی۔ وہ مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہوگا، وہ مخصوص وقت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمینوں کا بھی نبی ہوگا، وہ عرشوں کا بھی نبی ہوگا، وہ فرشوں کا بھی نبی ہوگا۔ تو زمین و آسمان، مکین و مکان، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جہاں جہاں پہ اس خدا کی خدائی کا نظام ہوگا وہیں وہیں پہ اس کے مصطفیٰ کی مصطفائی کا نظام ہوگا۔ تمام جد الانبیاء میں صرف میرے اور آپ کے پاک پیغمبر وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آخری نبی ہونے کی دلیل دی ہے۔ میرا اور آپ کا تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ہواؤں کے رخ بدل سکتے ہیں، سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف، کوئی بھی جملہ قیامت تک نہ تو بدل سکتا ہے، نہ کوئی اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ تمام نبی مخصوص علاقے کے لیے تھے، مخصوص وقت کے لیے تھے، مخصوص مدت کے لیے تھے۔ انہوں نے اپنا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، تو پہنچانے کے بعد ان کا پیغام بدل گیا، ان کا نظام بدل گیا، ان کی شریعت بدل گئی، ان کی کتاب بدل گئی،
ان کا دین ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کرتا جاؤں نقطے کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے اپنے زمانے میں ایک قوم بنانے کے لیے، وطن بنانے کے لیے، شریعت اور نظام بنانے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، غلبہ دین کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے غلبہ دین کے لیے جن تکالیف کا سامنا کیا ہے، انبیاء کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، انبیاء کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ میرے آقا کے مکی زندگی کا مطالعہ کیجئے، قید و بند کی صعوبتوں کو یہ امت کیسے بھول سکتی ہے؟ شیب ابی طالب کے محاصرے کو، گھاٹی کو یہ امت کیسے بھول سکتی ہے؟ طائف کی وادی میں پڑے ہوئے وہ پتھر یہ امت کیسے بھول سکتی ہے؟ میرے آقا کا نبوت والا جسم لہو لہان ہو جانا یہ امت کیسے بھول سکتی ہے؟ میرے آقا کے قدم مبارک اور جوتے کے درمیان خون کا جم جانا یہ امت کیسے بھول سکتی ہے؟ میرے آقا کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں یہ امت کیسے بھول سکتی ہے؟ لیکن یہ تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد میرے آقا نے غلبہ دین کے لیے ہم تک جس دین کو پہنچایا ہے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام بھیجے وہ فقط نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ اب نبی کوئی نہیں آنا، اب پیغمبر کوئی نہیں آنا، اب رسول کوئی نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن کی آیت کو نازل فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ سلسلہ تھا کہ نبی کی اولاد سے نبی پیدا ہوتے، حضرت اسحاق کی اولاد سے، حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ پیدا فرمایا، حضرت اسحاق کی اولاد سے اللہ نے 4000 نبیوں کو پیدا فرمایا۔ تو نبی کے بعد نبی کی اولاد نبوت مل جاتی، لیکن اللہ نے جب میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کو بھیجا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد اب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے اعزاز، ناز اور فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، اور اللہ نے میری اور آپ کی نبوت کے لیے، ہدایت کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا وہ نبی بھی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں، اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں۔ یہ کتاب بھی اعلیٰ ہے، یہ نبی بھی اعلیٰ ہے، یہ کتاب بھی حسین ہے، یہ نبی بھی حسین ہے، یہ کتاب بھی خوبصورت ہے، یہ نبی بھی خوبصورت ہے، یہ کتاب بھی آخری ہے، یہ نبی بھی آخری ہے۔ اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں، اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں بنائی اور اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں بنایا۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز، ناز اور فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، اور اللہ نے جس ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے سلسلے کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا وہ نبی بھی تمام نبیوں کے سردار ہے۔ یہ کتاب اگر ہدایت ہے تو ہمارا نبی ہدی للعالمین ہے، یہ کتاب اگر جہاد ہے تو ہمارا نبی اس جہاد کا مجاہد ہے، یہ کتاب کو اگر رحمت کہا جاتا ہے تو ہمارے نبی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آئیے رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے میں یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ ہم ساری زندگی آقا کی ختم نبوت پہ نہ تو کوئی ترمیم برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی تبدیلی برداشت کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کو اس کی تبدیلی کرنے کی اجازت دیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس رمضان المبارک میں اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا مانگے،
اللہ تعالیٰ سے اس ملک کی سربلندی کے لیے، اس ملک کی عزت کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں، جاتے جاتے ایک جملہ آپ کی نظر کرتا جاؤں، یاد رکھیں جو قومیں قربانی دینے کی عادی ہو جائیں، میرا جملہ نوٹ کیجئے گا، جو قومیں قربانی دینے کی عادی ہو جائیں، اللہ اس قوم کا نام بھی برقرار رکھتا ہے، اللہ اس قوم کی ادائیں بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رمضان المبارک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم خاموش نہ رہیں، ہم سوئے نہ رہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ ساتھ جہاد بھی فرض ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ اس وطن سے محبت، اس علاقے سے محبت، اس سرزمین سے محبت، اس نظریے سے، اس فکر سے، اس سوچ سے، اس عقیدے سے، اس معاشرے سے، اس قبیلے سے قوم اور وطن بنانے کے لیے محبت، یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس ملک کی محبت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم آقا کی ختم نبوت پہ، ہم صحابہ و اہل بیت کے تحفظ پہ، ہم تمام نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں۔ ہم ڈاکٹر عافیت صدیقی کی رہائی کی بات کریں۔ ہم کشمیر، فلسطین، برما سمیت تمام امت مسلمان میں جہاں جہاں پر بھی جو مسلمان مظلوم ہو، ہم ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ یہ میرا اور آپ کا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے اور مذہبی فرض بھی بنتا ہے۔ میں اگر ان کو اس الفاظ میں یوں کہوں کہ اس وطن کی محبت میں ہم اشفت سروں نے، اس وطن کی محبت میں ہم اشفت سروں نے وہ قرض بھی اتارے جو ہم پہ واجب نہ تھے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے۔ محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ اور ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ ہم ہی نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سب ہی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔